الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما عالما قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومهدينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين حمد لاغیدہ اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے دعا کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں قبول کرنے والا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ لوگ دنیا والے آپ سے سوال کریں گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ بندے میرے جو ہیں تم سے پوچھیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات کہاں ہے اور ہم اس کو کہاں تلاش کریں؟ کیا ہم دعائیں جو مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو رب کائنات نے پہلے فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں اللہ رب العزت تمہارے اتنے قریب ہوں کہ ساتھ سے بھی زیادہ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ بتلایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کہاں ہے، اگر تم دعائیں مانگتے ہو رب کائنات وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
یا آج کل کے دور کے اندر جو ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری دعا منظور نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، صبح سے لے کر شام تک روتے رہتے ہیں، دعا ہماری منظور نہیں ہوتی، رات کو اٹھ کر بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ کیا اللہ رب العزت ہماری دعا نہیں سنتا؟ جس کی وجہ سے کہ ہماری قبولیت نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہاری دعا ہر جگہ پہ، ہر مقام پر، سمندر کی تہ کے اندر نیچے بھی کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے بیچ میں کیوں نہ ہو، اور پتھروں کے اندر کیوں نہ ہو، میں رب کائنات تمہاری دعا سنتا ہوں۔ اور تمہیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہماری جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو جو ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ ہم اگر ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت دعا ہماری قبول ہو جائے۔ کبھی ہم نے بیٹھ کر یہ بھی سوچا ہے جو ہم غذا کھا رہے ہیں یہ غذا ہماری حلال کی ہے یا حرام کی؟ یہ اگر وہ غذا ہماری ہے حلال کی، دعا مانگے گے تو قبول ہو جائے۔ یہ اگر وہ غذا ہماری ہے حرام کی، صبح سے لے کر شام تک دعا کرتے رہے، قبول نہیں ہے، کیونکہ ہماری غذا بھی اچھی نہیں۔ اللہ رب العزت کیا ہماری دعا قبول کرے؟ اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے، رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر دعا کا طریقہ اور وقت بھی بتلایا ہے، اور کافی وقت بتلایا کہ ان وقت کے اندر تم آؤ، میں مالک تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ پر وہ وقت اللہ رب العزت والے ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اس لیے ہماری مرضی اللہ کے دربار میں نہیں قبول ہوتی۔ ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کر دعا نہیں کرنی، سال کے بعد جا کر یعنی بابے کی اس کی حاضری دے کر آئیں گے، نہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی چیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سال کے بعد کلندر کے نام پر جا کر ایک بکرا دے آئیں گے، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یا سال کے بعد باب فرید کی دری گھوم کر آ جائیں گے، پھر ہم بخشے گئے، اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یا سال کے بعد ہم نے کوئی خیرات کر لی، اس کے بعد فرمایا کہتے ہیں کہ ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یا سال کے بعد ہم نے کوئی میلاد کا پروگرام بنا لیا، اس کے بعد پھر ہمیں اور دعا مانگنے یا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ اسی طرح نہیں ہے، جو اور اللہ رب العزت کے جو قانون ہے اس کے مطابق سب چیز تیری ہو رہی ہے تو وہ سب چیز قبول ہو جائے گی۔ یا اللہ کے قانون کے خلاف ہے تو فرمایا کہ لاکھ یعنی کروڑوں کے حساب سے خیرات کرتا رہے، وہ تیری قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وقت میں تمہیں بتلاتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا طریقہ تمہیں میں بتلاتا ہوں، اس طریقے میں اور اس وقت میں بیٹھ کر تم دعا کرو، کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ وقت ہمارا جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، یا ہمارا ڈرامہ دیکھنے کا ہوتا ہے، یا ہمارا فلم دیکھنے کا ہوتا ہے، تو پھر ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لَّذِي حِجْرٍ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندہ کہ میں تمہیں وقت بتلاتا ہوں، اس وقت میں آ کر میں اللہ سے مانگ لے، میں اپنے کائنات تمہیں عطا کروں گا۔ شرط اس کی یہ ہے کہ پہلے تمہیں اپنی غذا دیکھنی ہے، جو غذا کھا کر آیا ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ فرمایا کہ پہلا وقت یہ ہے کہ والفجر، صبح کے وقت آ کر میں اللہ سے مانگ، میں رب کائنات
تمہیں عطا کروں گا۔ فرمایا کہ اگر یہ وقت بھی تمہیں نصیب نہیں ہوتا تو پھر کیا کر کے والفجر وليال عشر، فرمایا کہ پچھلی رات کا حصہ تمہیں مل جائے، آ کر اس وقت کا بستر چھوڑ کر جائی چارپائی چھوڑ کر میں اللہ کے دربار میں آ کر سر جھکا، میں اللہ تبارک و تعالی تیری دعا منظور کر لوں گا۔ فجر کا وقت بھی تمہیں نصیب نہیں ہوتا، رات کا وقت بھی تمہیں نصیب نہیں ہوتا تو پھر کیا کر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فرمایا کہ 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے اندر آ کر میں اللہ سے دعا مانگوں، میں اللہ تبارک و تعالی تمہارا قبول کر لوں گا۔ کہ اگر وہ سارا مہینہ تمہیں نصیب نہیں ہوتا، دنیا کے پیچھے غرق ہوا ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہے، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر میں اللہ رب العزت نے ایک رات بنائی ہے، جس رات کا نام میں لیلۃ القدر کی رات رکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں آ کر میں اللہ سے دعا مانگ، میں مالک قبول کر لوں گا۔ فرمایا کہ وہ ساری رات تمہیں نصیب نہیں ہوتی، اس رات میں عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کہ اس رات کا کچھ حصہ نکال کر میں اللہ کے دربار میں آ کر سر جھکا، میں مالک تیری دعا کل قبول کر لوں گا۔ نہ ہمیں فجر کا وقت ملتا ہے، فجر کو آرام سے سوئے رہتے ہیں، کیونکہ رات کو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، 12-1 بجے کے بعد سوتے ہیں تو صبح جاگ نہیں ہوتی، وہ وقت بھی نہیں ملا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا رات کا وقت کسی وقت بھی آ جا، وہ وقت بھی تمہیں نہیں ملا۔ 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ آیا، اس مہینے کے اندر بھی تمہیں وقت نہیں ملا۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات میں نے بیان فرمائی کہ وہ رات کے اندر آ کر تو دعا قبول کر، اگرچہ وہ ساری رات بھی تمہیں نصیب نہیں ہوتی، والوتر واللیل اذا یسر، کہ اس رات میں تھوڑا سا حصہ نکال کر میں اللہ کی دربار میں آ کر دعا کر، میں رب کائنات کیا کرتا ہوں، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، کہ میں قبول کرتا ہوں، استجیبوا لی، دعا کر مانگ، کہ اگر تمہیں 11 مہینے کے بعد وہ مہینہ بھی نہیں ملتا، وہ رات بھی نہیں ملتی، تو پھر ایسا کر، تو رب کائنات نے فرمایا کہ 5 وقت میں نے تیرے لیے ذکر کیا ہے، ان 5 وقتوں کے اندر آ جا کر دعا مانگ، میں اللہ تبارک و تعالی تیری دعا قبول کر لوں گا۔ فرمایا کہ صبح کا وقت تمہیں نصیب نہیں ہوا تھا، ظہر کے وقت آ جا، جے ظہر کا وقت بھی تمہیں نصیب نہیں ہوا تو عصر کے وقت آ جا، جے عصر کا وقت بھی تمہیں نصیب نہیں ہوا تو مغرب کے وقت آ جا، کہ اگر مغرب کا وقت بھی تمہیں نصیب نہیں ہوا تو عشاء کے وقت آ جا۔ فرمایا یہ 5 وقت میں نے جو رکھے ہیں، اس یعنی 5 وقت کے اندر ایک نماز ایسی رکھی ہے، اس کے بعد جو دعا مانگے گا میں رب کائنات تیری دعا قبول کر لوں گا۔ کہ اگر یہ تمہیں 5 وقت بھی نصیب نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کسی وقت بھی اپنی دکان میں بھی بیٹھ کر، اپنے کاروبار میں بھی بیٹھ کر، اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر وضو کر کے میں اللہ رب العزت کے 99 نام پڑھ لے، نام پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ، میں مالک قبول کر لوں گا۔ ان ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے، اس کے بعد جو دعا کرے گا میں اللہ رب العزت تیری دعا قبول کر لوں گا۔ یہ وقت ہمیں نصیب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں فرق کرے گا کہ صبح کا وقت بھی ہمیں نہیں ملا، 11 مہینے کے بعد ایک 12واں مہینہ آیا ماہ رمضان کا، وہ بھی ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ اس رات میں ایک رات ہوئی جس کا نام لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ بھی ہمیں نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رات کے پچھلے حصے میں
کسی مہینے میں یا کسی ہفتے میں یا کسی دن میں آ جا میں پھر بھی قبول کر لوں گا۔ یہ اگر وہ بھی تمہیں نہیں ملا تو 5 نمازوں کا جو ٹائم رکھا ہے اس کے بعد بھی میں قبولیت کا وقت رکھا ہے، اس ٹائم آ جا۔ اگر وہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوتا میں اللہ کے 99 نام 1 کم 100 نام ہے وہ پڑھ کر دعا کرنا، مالک تیری دعا قبول کر۔ استجیب لی کہ میں قبول کرنے والا ہوں تیرا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ اے بندے تو مجھ سے مانگا تھا دیکھ میں کیسے عطا کرتا ہوں۔ زلیخا جب بڑی ہو گئی، کمزور ہو گئی، بادشاہی بھی ختم ہو گئی، سلطنت بھی ختم ہو گئی، کچھ نہیں ملا، ایک اکیلی جگہ پہ جھوپڑی بنا دی، بنا دینے کے بعد وہاں بیٹھی رہی، آنکھ کی بینائی بھی چلے گی، جسم بھی کمزور ہو گیا، کسی چیز کو اس کے اندر کوئی چیز نہ رہی، رہنے کے بعد ساری زندگی یا صنم یا صنم یا صنم کرتی رہی، تو صنم سے آج تک جواب نہیں آیا، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی، اس وقت کافر تھی۔ تو اس نے دل کے اندر خیال کیا کہ یوسف علیہ السلام مجھے کہتا تھا کہ اے زلیخا میرے اللہ کو تو بلا کر دیکھ، ایک دفعہ بلائے گی میرا رب 70 مرتبہ جواب دے گا، آج دیکھوں گی یوسف کا خدا بھی میری بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اللہ رب العزت تمہارے اتنا قریب ہوں کہ شان تک جو ہے اس میں خون چلتا ہے، میں رب کائنات اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مانگ کر لو دیکھ میں کیسے قبول کرتا ہوں۔ فرمایا کہ استجیبوا لی، جب زلیخا نے یہ بات سوچ کر کہا کہ یا سمد، جب منہ سے نکلا تو رب کائنات نے فرمایا میری بندی کیا کہتی ہے؟ زلیخا نے جب کہا یا سمد، اے رب کائنات نے فرمایا کہ اے میری بندی کیا کہتی ہے؟ جس بندے کو جس دل کے اندر جس چیز کی طرف ہوتی ہے اس چیز کی تمنا کرتا ہے، تو زلیخا نے کہا کہ رب کائنات نے آج یوسف ملا دے، کیونکہ یوسف کی محبت والی آپ سے پیار کرتی تھی تو دل کے اندر محبت تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ احب شیء اکثر ذکرہ، جس بندے کو جس چیز کے ساتھ محبت ہے اسی چیز کا ذکر کرتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جہاں دو آدمی بیٹھیں گے اگر کبوتر باز ہوں گے جہاں بیٹھیں گے کبوتر کا ذکر کریں گے، ککڑ باز ہوں گے تو جہاں بیٹھیں گے تو ککڑ کا ذکر کریں گے، جو زانی ہوں گے وہ جہاں بیٹھیں گے زانی آدمی وہ زنا کر بات کریں گے، جو شرابی ہوں گے جہاں بیٹھیں گے وہ شراب کا ذکر کریں گے۔ کوئی آدمی کوئی کاروبار کرنا والا اس سے محبت رکھتا ہے، جہاں بیٹھے گا تو اسی چیز کا ذکر کرے گا۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ احب شیء اکثر ذکرہ، کہ بندہ جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر کرے گا۔ زلیخا نے کہا کہ رب کائنات کہ مجھے یوسف ملا دے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوسف اس راستے سے گزر کر جاتا ہے، آج اس جھوپڑی میں بھی چلا جانا۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا، حضرت یوسف علیہ السلام گئے، جا کر دیکھا زلیخا بیٹھی ہے، کہا سلام علیکم، تو زلیخا اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ یوسف آ گیا ہے، میں تو تیرے انتظار میں تھی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آج کیسے ضرورت پڑ گئی میری؟ زلیخا کہنے لگی دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی میں اپنے خود کو بلاتی رہی، آج تک جواب نہیں ملا کہ آج یوسف کے خدا کو تو بلاؤں، کیا وہ بھی جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس لیے میں نے تیرے خدا کو بلایا ہے۔ تو اس وقت جواب آیا کہ اے زلیخا مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو میں یہی کہا کہ رب کائنات آج یوسف ملا دے۔ جو فرمایا یوسف علیہ السلام نے مجھے اس مالک نے حکم دیا ہے کہ جھوپڑی والی عورت سے سلام کرتے جانا،
اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو تمہارے ہر چیز سے بھی قریب ہوں۔ تو رات کو سوتا ہے، میں مالک تیرے پہرے کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہوں۔ تو گھر میں سو جاتا ہے، نیند کرتا ہے، تیرے گھر کے حفاظت کرنے کے لیے میں اللہ کے نوری فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب تو آرام کرتا ہے، میں اللہ رب العزت کے پہرے دار تیرے گھر میں آ جاتے ہیں۔ میں تیرے گھر کی رکھوالی کرتا ہوں، پر تو میری بات نہیں سنتا۔ میں 5 وقت آواز دیتا ہوں کہ حیا للصلاۃ، حیا للفلاح، کے انسان تو سن کر بات کو ٹال دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ پھر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہتا ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ اے بندے تم مانگ صحیح میں تمہیں عطا کروں گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ بندے تم مانگ صحیح میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر تیری سوچ اور تیرا نظریہ جو ہے وہ تیرے میرا اللہ کے حکم کے خلاف ہے، میں قبول نہیں کرتا۔ دیکھتا ہے کہ کہیں سے کوئی چیز نہیں ملی، میں اللہ کے دربار میں آپ مانگ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ کوئی انسان سچے دل سے آ کر مانگ کر دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی آیا، آ کر مسجد کے اندر رونا شروع کر دیا، روتا رہا، ساری رات روتا رہا۔ صبح کا وقت ہو گیا، اللہ رب العزت سے مانگتا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلام تو مانگتا رہا ہے، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ تو رب کائنات تیری دعا قبول کر لیتا ہے کہ اگر دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہے تو دنیا کے اندر اس کا سیلاب رہا کرتا ہے، کہ اگر اس کا دنیا کے اندر فائدہ نہیں ہے اللہ رب العزت کو دعا محفوظ کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب میدان محشر کے اندر آئے گا وہ تیری دعا اس وقت پیش کی جائے گی کہ اے بندے کہ تم نے فلاں مقام پر فلاں جگہ پر بیٹھ کر تو نے یہ دعا کی تھی، آج یہ دعا تیری اس عالم کے اندر کام آئے گی۔ اس وقت کہے گا کہ کاش کہ اگر دنیا کے اندر میری کوئی دعا بھی دنیا کے اندر پوری نہ ہوتی، آج میدان محشر کے اندر پوری ہو جاتی تو بہتر تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ہاتھ ہو جائے تو اس وقت منظور ہو جائے، اگر نہ منظور ہو تو روتے رہتے، کہتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں، حالانکہ ہم زبان سے نکالتے بھی نہیں، دل کے اندر ارادہ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ مالک تو پہلے پہچان لیتا ہے کہ یہ بندہ کیا مانگے گا، ابھی تک تو زبان پہ بھی نہیں لایا اور بات بھی نہیں کی، دل کے اندر خیال کیا ہے، مالک کو پہلے پتہ چلتا ہے۔ کیوں کہ اس نے کہا کہ قریب، کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب، ہر چیز کا مجھے پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو کام اچھا یا غلط بعد میں کرتا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے خبر ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہ اچھا کام بھی کرے گا، یہ بندہ یہ برا کام کرے گا۔ جس کی برائی کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، برائی کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر کمی آ جاتی ہے، برائی کی وجہ سے ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہمارے رشتے دار ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں گناہوں کی وجہ سے اہل محلہ ہمارے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر وہ نیک بندہ ہے، شریعت پہ عمل کرتا ہے تو اس سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کی دل کے اندر آپ نے بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جب اس کے دل کے اندر اس کی محبت آ جاتا ہے وہ ہر وقت عزت کرتا ہے، کہتا ہے یہ اچھا بندہ آ رہا ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ کہ اگر وہ برائی کی وجہ سے محلے والے یا رشتے دار تنگ ہیں، جب تو سامنے آئے گا دیکھ کر دوسری طرف منہ موڑ لیں گے، اس لیے کہ اس بندے سے بچ کر رہو کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر محبت کی وجہ بغض ڈال دیا کہ یہ بندے اس سے دور رہے، کیونکہ یہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے یہ مانگتا رہے میں رب کہنا تمہیں عطا کروں گا۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو
جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ ہم نے تو آج کل دعائیں جو ہیں ڈھول ڈمک کے بھی شروع کر دی ہے، ادھر سے دعا مانگی جا رہے ہیں، ادھر سے ڈھول ڈمکا چلتا ہے، ایسی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ یا کوئی آدمی دکھلاوے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ یا بیٹھ کر زور زور سے کہتا اللہ میرے گھر والوں کو بخش دے، میرے فلاں کو بخش دے، اور یہ کر دے، وہ کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، ایسی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا نماز کی حالت میں بیٹھ کر، اور جس طرح نماز میں بیٹھے اسی طرح دونوں زانوں بیٹھ کر دوسرے کی طرف نہ دیکھ، صرف دل کے اندر خیال کر اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے ہے، تو ہی دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اے مالک میرے یہ گناہگار ہاتھ ہیں میں نے اٹھائے ہیں، یہ میری دعا قبول کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول کر دیتا ہے۔ یہ اگر تیری نیت دکھلاوے کی ہے، 4 بندے اکٹھے کر کے اور چور پکا لی اور کہا کہ یہ جی دعا مانگو جی، کیوں ہمارے مولوی کو بھی دعائیں منظور نہیں ہوتی، کیوں ہمارا کھانا جو ہے وہ اچھا نہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ یار کہ ہماری غذا اگر اچھی نہ ہو تو دعا آگے یار چلو ہماری تو خراب ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فرار کرتے ہیں کہ تم لوگ آگے میں تو تیرے گھر سے کھا گیا ہے، مجھے کیا پتا تیرے حلال کی ہے یا حرام کی ہے، حرام کی ہے یا حلال کی ہے، وہی لقمہ میرے اندر گیا ہے، میری دعا قبول کر۔ پیر صاحبان آتے ہیں آپ مریدوں کے گھروں میں دعا مانگتے ہیں، کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی؟ کیونکہ وہ پیر صاحبان نہ تو خود نماز پڑھتے ہیں، کچھ ایسے پیر بھی دیکھے ہیں جب آپ نے گھر سے چلتے ہیں مریدوں کے پاس آتے ہیں وہاں سے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر لگا رہتا ہے، کچھ میں ذکر کرتے ہیں، جب یہاں سے چلے جاتے ہیں ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، کیا ان لوگوں کو دعا قبول ہوگی؟ اللہ رب العزت کو ایسی دعائیں نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کو ایسی نمازیں نہیں چاہیے، اور ہر وقت نماز پڑھتا رہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، وہ دعا قبول ہوگی۔ اور ہمارے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں یار بہت بڑی اچھی دعا مانگتا ہے، پیر صاحب بھی یہی سمجھتا ہے، مولوی صاحب بھی یہی سمجھتا ہے کہ بڑی یعنی دھارے مار مار کر دعا مانگتا ہے، ایسی دعائیں قبول۔ دل کے اندر دعا کرو، بے شک 2 لفظ جو ہے وہ تمہارے قبول کا ہے۔ کچھ یعنی ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھا ہے دعا مانگتے مانگتے عوام تنگ آ جاتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی عوام جس دعا سے تنگ آ جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ عبادت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبادت وہ قبول ہے جو دل سے کی جائے، دل سے کی جائے، اگر دل میں نہیں ہے زبردستی کرائی جا رہی ہے وہ نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ وہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو وہ پڑھے جو اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے۔ دعا مانگ مختصر سی، یعنی فرمایا کہ جو مختصر دعا کرے گا دل سے دعا نکلے گی وہ قبول ہو جائے گی، بڑی بڑی لمبی دعائیں کرے گا تو وہ یعنی عوام جب تنگ ہو جائے گی وہ دعا قبول نہیں ہوگی، آمین کرنے والے بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ میں عبداللطیف صاحب ہدایت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اگر قبول کر لی تو ایک چھٹان بھی قبول کر لے گا، اگر نہ قبول کی تو منوں کے من بھی ضائع ہو جائے۔ تو لوگ خلیفوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بات کیا ہے؟ فرمایا ساری بات ہے دل کی، اگر دل میں سے 2 لفظ کہہ لو تو اللہ رب العزت قبول کر لے گا، اگر اس دعا یا اس عبادت سے عوام تنگ آ گئی تو فرمایا وہ عبادت قبول نہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں مختصر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ دعا اللہ رب العزت اپنی دربار میں منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔